یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ تبلیغی جماعت زیادہ اور کرکٹ ٹیم کم ہے، جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا، جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ایک کھیل ہے آفٹر آل، تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی جہاد سمجھ کے لڑنا شروع کر دیا۔ جوید میاں داد ایک کرکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایودھیا مندر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب اس میں ہندوز اندر جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ دیکھیں یہ صرف ایک جاوید میاں داد کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے جو ہے نا پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، اور فار دیٹ پرپز کرکٹ ٹیم ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے کوئی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں جن میں کوئی جو ہے وہ سٹارزم اور اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مذہب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، میں اس کو ان الفاظ میں نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مذہب، ان کا جو ہے رجحان بہت زیادہ جو مذہبی بلنگ ہے نا، ایک نئی ٹرم ہی سمجھیں آپ اس کو، ریلیجس بلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھ گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلنگ کریں۔ ان کے پیچھے جو تنظیمیں کھڑی ہیں یا پرسنالٹیز کھڑی ہیں یا جو پریچر کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو اس راستے پر لایا، ان کا ماٹو کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک شہر میں رہتا ہے، وہ جو ہے امن سے اپنا دروازہ بند کر کے، وہ شہر امن ہے، اپنا دروازہ بند کر کے اندر اپنا کوئی کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ کمپنی انجوائے کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو اس کی مرضی، اور آپ جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یو آر این ایڈیٹ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو بی اے وائز مین۔ یعنی اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، جو کچھ انگریزی میں نے کہا، اس کو اگر آپ ان کی زبان میں، تو یہ بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے گھما پھرا کہ بھئی ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ رہنے دیں، وہ اس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے یا بھگوان کے آگے جانا ہے، قیامت میں حساب دینا ہے یا عیب دینا ہے، یہ اس کے اور خدا کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے جس میں آپ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے، بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی نوٹس کے جا کے آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑی بلنگ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے جو ہمارے ملک میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ وہاں سے نکلتے نکلتے پورے بر صغیر سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی، کہ ہم نے لوگوں کو زبردستی جو ہے راہ راست پہ لانا ہے، اور ہم لوگوں کے ایک طریقے سے سیویئر جو سنڈرم والی کہانی ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے کسی بہت بڑی آفت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاص الخاص حکم ہوا ہے کہ ہم اس شخص کو بچائیں، نجات دہندہ بنے، اس کے یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ ڈھونڈنے شروع کیے، چونکہ سٹارز کا اپنا ایک امپیکٹ ہے عام آدمی پہ، تو انہوں نے کہا جی جو سٹار یہ کام کرے گا تو اس کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور ہوا بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں بڑے ٹاپ ناچ جو کھلاڑی تھے انہوں نے اس طرح کی، یا فلم ایکٹر تھے یا سنگر تھے یا اس طرح کے جو سٹار مختلف شعبوں میں، انہوں نے اس طرح کا طریقہ کیا، بہت لوگ انہوں نے جو ہے وہ باقول ان کے راہ راست پہ لائے، باقول ان کے۔ اب یہ ایک باقاعدہ ایک مصیبت بن گئی، یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ تبلیغی جماعت زیادہ اور کرکٹ ٹیم کم ہے، جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا، جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ایک کھیل ہے آفٹر آل، تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھی جہاد سمجھ کے لڑنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، جن میں آپ ایک جاوید میاں داد کی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بظاہر ایسے اولیے بنا کے
ایسے طریقے اختیار کر لیے. اب اس میں ایک چیز یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک نیا انداز، ایک نیا طرز فکر اختیار کر لیا، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جہالتوں کا جو ہے، وہ میں کہیں سوشل میڈیا میں پڑھ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یار یہ نیشنل جو کھلاڑی ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہونے چاہیے، کوئی ایک دو، باوقت ضرورت کی کہیں کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ اس پروسیس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ابھی 2-4 کنٹروورسیز آپ نے دیکھی ہیں، کہ وہ جس طرح ایک صاحب ہیں انہوں نے ایشوریا رائے کو جس طرح سے ریفرنس دیا ہے، ایک انتہائی باعزت قسم کی خاتون ہے، یہ اس کا ایک احترام ہے پورے بھارت میں، بلکہ پاکستان میں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بارے میں اس طرح کی یعنی نیچ قسم کی جو ہے کومنٹس، اور پھر جو ہے وہ ریسزم پہ، وہ جو آپ کا کیریبین سٹار ہے اس کے بارے میں جس طرح کے ریسسٹ، تو یہ چیز جو ہے یہ اگنورنس کو شو کرتی ہے بنیادی طور پہ، کہ لوگوں کے اندر ایک جو اسپیسیفک منیمم اماؤنٹ آف ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، منیمم جس کا ایک سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا کے پرائمری اسکولوں میں. یہ تو پرائمری اسکولوں میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ کسی کے جو ہے کلر پہ، اس کی شکل پہ، اس کے قد بد پہ، اس کے حلیے پہ، اس کی جناب کسی طرح کی بھی اورینٹیشن پہ آپ ہنس نہیں سکتے. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. اور یہ وہ کسی نے وہ اس کو کومنٹ دیا تھا، ایک بھارتی اداکارہ ہے، کہ آپ جس چیز پہ ہنسے ہیں اس پہ 30 سال پہلے لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ پاکستان میں دیکھیں، ایک طرف اسلام پہ زور ہے اور دوسری طرف ہماری عام بول چال میں اور ہمارے عام جو طرز عمل ہے اس میں باقاعدہ آپ کو یہ جہالت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دیکھیں، یہ ہم لوگوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی ایسا تعویذ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کا تبرک آ گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اس طرح کا خاص کوئی رکا لے کے ہم نے جیب میں ڈال دیا ہے کہ ہم جس کو بھی راہ راست پہ لائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کہ یہ جو ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا نا کہ ہم دوسروں کو بھی مسلمان بنائیں گے، یہ آپ دیکھیں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور پورا جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے، اس میں کہیں بھی کسی مسلمان کی کوئی ایسی ڈیوٹی کہیں نہیں لگائی گئی کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ باقول ان کے جہنم کی آگ سے بچا کے تو جنت کی طرف لے کے جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید میاں داد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بڑا ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا سٹار بن جائے، اتنا بڑا اس کی عزت احترام ہو، فالوئنگ ہو، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے. یعنی بہت ہی میچور اور بہت ہی جو انڈر ایجوکیٹڈ قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں.